اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسنے والوں کو، سسکنے والوں کو اور ساری دنیا میں بےتاب اور پریشان لوگوں کو پل میں جھولیاں بھر کے مل جائیں، پل میں عطائیں ہو جائیں اور پل میں شفقتیں ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت اور کہاں ملے گی؟ اور جب وہ کریم آقا میرا اللہ پہلے آسمان پہ آ کے مغرب ہوتے ہی پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں دے اور پھر بھی ہم نہ سنیں، پہلے آسمان پہ اس شہنشاہ کی عطائیں، عنایات، شفقت، مہربانی آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پورا عالم ہمارے ساتھ ہے، ہر بندہ مخلص ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پردیسی مسافر، کتنے 40 کتنے ہوں گے؟ اور آج اگر ہم ان پردیسیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے، بولو کیسے قبول نہ ہوگی؟ مولا ہمیں اپنے اوپر مان نہیں ہے، ناز نہیں ہے، ہمیں تیرے ناموں کا سہارا ہے، ہمیں تیرے ناموں کا آسرا ہے، اور دعائیں قبول ہیں اور مکمل قبول ہیں، اور 100% کہیں انشاءاللہ قبول۔ آج کے آنسو بہ جائیں، نہ بہے کوئی نکل جائے، نہ بھی نکلے رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ 2 نمبر شکلیں بناتا ہے، یہ 2 نمبر کہانی چلاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے عاجزی اتنی پسند ہے، مجھے نیاز اتنا پسند ہے کہ تجھے رونا نہیں آتا، اچھا آ رونے والی شکل بنا لے تب بھی قبول ہے۔ آجا رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، مجھے تیری انداز رونے والا یہ بھی پسند ہے، نہیں آیا رویا کوئی حرج نہیں، رونے والی شکل بنا لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور رونا نہیں آتا، اچھا کوئی بات نہیں، دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے، کہا ہاں، فرمایا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا کوئی حرج نہیں، اچھا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ جس جگہ یہ انہوں نے تلقین کی تھی، میں اندرون بغداد میں پھرتا، اپنے مخلصین کے ساتھ پھرتا شیخ کے تسبیح خانے خانقاہ میں پہنچا، بند تھا، وہ ساتھ ایک بسکٹ سگریٹ کی جو دکان چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہاں بندے کو ایک بڑا سارا نوٹ دیا کہ یہ کسی طرح دروازہ کھلوا دے۔ انہوں نے کہا ہذا حرام، ہائے ہائے، عرب کی صفات کیا صفات ہے، عرب کی صفات کیا صفات ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتا یہ۔ اس نے منت کر کے دروازہ کھلوایا، اس وقت نماز کے اوقات نہیں تھے، اور شیخ کے منبر، شیخ کی مسند اور شیخ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ خانقاہ، وہ ان کا تسبیح خانہ، وہیں فرمایا، کہا اچھا آجا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج چند رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو آنسو بہا لیں گے، آنسو نہ بھی نکلے رونے والی شکل بنا لیں گے، رونے والی شکل نہ بھی ہوئی چلو رونے والوں کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے، اور ان رونے والوں کے ساتھ، ان مانگنے والوں کے ساتھ، ان زاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی عطا اور رحمت ہوگی، جو اس کی بخشش کریمی ہوگی، جو اس کی سرفرازی اور انعامات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی محروم نہیں جائیں گے، بے فیض نہیں جائیں گے، خالی جھولی لے کر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ
اس کی کریمی پہ کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ آپ کیسے خوش قسمت ہیں۔ میں کسی نے پوچھا وہ ناراض ہو تو کیا علامت ہے، وہ راضی ہو تو کیا علامت ہے؟ فرمایا جب ناراض ہوتا ہے خیر کے قدم نہیں اٹھواتا، اس کے قدم نہیں اٹھتے، جب راضی ہوتا ہے ایسے قدم اٹھاتا ہے جہاں آپ آج آئے بیٹھے ہیں۔ مبارک ہو، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے کہ اس نے خیر کے قدم اٹھوائے ہیں، خیر کی طرف میرے وجود کو، میرے مال کو قبول کیا ہے۔ مال سے مراد اپنا کرایہ پیٹرول کچھ لائے ہیں نا، میری جان کو قبول کیا ہے، آئے بیٹھے ہیں، میرے وقت کو قبول کیا ہے، اس وقت آپ کی نشست یہاں ہے۔ اے میرا اللہ تیری کریمی ہے، تو نے میرے قدموں کو اٹھوا دیا، میرے مال کو، میری جان کو، میرے وقت کو، میرے لمحوں کو تو نے قبول کر لیا۔ یار فرید قبول کرے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ بابا فرید فرماتے ہیں اگر وہ قبول کر لے پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر منہ پہ مار دے پھر تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لگتا ہے اس نے قبول کر لی ہے، اس نے کرم کر دی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں رونے والا، کوئی سسکنے والا، کیا پتا میرے دائیں بائیں، کیا پتا میرے آگے پیچھے کوئی ولی بیٹھا ہو جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، لوگ ان کو چھلکے مار رہے تھے، کوئی چھیڑ رہے تھے، سب نے مذاق بنائی ہوئی تھی، اور وہ بیچارے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے ولی حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے 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 صدقے۔ سبحان اللہ۔ کشتی والے نے کہا بابا کرایہ دے، اس نے درہم دیا تو اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، سارے تو اس درویش سے کر رہے ہیں۔ اس نے اٹھا کے وہ درہم باہر پھینک دیا، پانی میں، سمندر میں، دریا میں پھینک دیا۔ کہا کھوٹا سکہ تھا، کھرا دے۔ انہوں نے کہا بابا تھا ہی وہی، تھا تو کھرا پر تو نے پھینک دیا، میرے پاس تو وہی تھا۔ کہا اٹھاؤ اس درویش کو پانی میں پھینک دو۔ بس یہ سننا تھا، ایسے اوپر صرف دیکھا ہے۔ ہاں 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 ہاں، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ، میں مداح آل رسول ہوں، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے کہ کرم ہے مجھ پہ۔ ایسے صرف دیکھا، دیکھا تو سمندر کی مچھلیاں منہ میں سکے لے کے آ گئیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی کس کا۔ دیکھ کے کہنے لگے نہیں یہ میرا سکہ یہ ہے، اور اس کشتی کے خادم سے کہنے لگا تیرا کرایہ یہ ہے، دیکھ اصلی ہے۔ ان راتوں میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ کشتی کا کنڈکٹر کہنے لگا میں بھی مذاق کر لوں اس درویش سے۔ اس نے کیا کیا، درہم اٹھا کے پانی میں، اور بس ایسے دیکھا، یہ مقربین ہیں، اولئک المقربین فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، وہ مقرب، وہ خاص۔ آج ہماری سورۃ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، وہی ہے نا 10 سورت۔ میں ایک جگہ گیا تو مجھ سے لوگ کہنے لگے، مارکیٹ کے لوگ، ایک واقعہ ہی سنا رہا ہوں، بے شمار واقعات کہ آپ دعا کر دیں، کچھ دعا بتا دیں۔ میں نے کہا جتنا بھی بڑا کوئی مقروض ہو، یا جتنا بھی بڑا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، اور کہیں ایسی غرض ہو کہ بس کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو کر دے، میں بے چین بے قرار پریشان ہوں، کوئی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو،
उससे कहो फजर के बाद 21 बार सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़े, ज़ोहर के बाद 22 बार, असर के बाद 23 बार, मगरिब के बाद 24 बार और इशा के बाद 25 बार पढ़ ले। 25 दिन नहीं गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 16 साल से बता रहा हूं, जिंदगी गुजर गई 16 साल से बता रहा हूं। 1984 से इस रूहानी दुनिया का तालिब इल्म बना हूं। 2024 40 साल जिंदगी को यूं गुजर गए, पता ही ना चला। 16 साल से बता रहा हूं, और जिसको बताया और जिसने किया, और लगन से किया और जज्बे से किया, दर्द से किया और यकीन से किया, यकीन से किया, यकीन से किया। सूरत नस्र, अल्लाह अकबर, ये मदद और नुसरत का अनोखा राज है। ये मदद और नुसरत का अनोखा राज है। 21 बार, 22 बार, हर नमाज के बाद एक एक बार बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। और जब 25 बार, फिर 25 दिन, और 25 दिन के बाद कोई चीज तकसीम कर दें मीठी, इसका हदिया, फिर अगले 25 दिन शुरू कर दें। मैंने तो देखा है, ये तो सूरत है गिड़गिड़ा के पढ़ने वाला, यकीन से पढ़ने वाला। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, मदद होती है और फतह के दरवाजे खुलते हैं। वल फतह, फतूहात के दरवाजे खुलते हैं। फतूहात और बरक़ात की छांव होती है। वल फतह, हाँ, और आयत अन्नास, वो अनोखा निजाम है इस सूरत के साथ। एक बात बताऊं, अल्लाह के कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो अल्लाह ने अपने खास बंदों की खास दुआओं के देने के लिए छुपा के रखे हैं। उनमें ये एक सूरत इज़ाजा है, उनमें ये अब्दालों की दुआ है। अल्लाह ने कोई खास नेमतें छुपा के रखी, बहुत अताएं छुपा के रखी। इसके बहुत वज़ाइफ हैं, इसकी बहुत तासीर है, और मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, सालिहीन ने किताबों में इसके वाक़यात ही वाक़यात लिखे हैं, तजर्बात ही तजर्बात लिखे हैं। इंसानियत बहुत परेशान है, लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत बेबस हैं, यकीन जानिए। दुखी लोग आते हैं ना, दुखी लोग, मैं टिश्यू देते देते थक जाता हूं। लोगों के आंसू नहीं थमते, लोगों को कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई एक ऐसा होता कि जो लोग परेशान हैं। अल्लाह ने आप तस्बीह खाने वालों को, अबकरी वालों को अल्लाह ने जरिया बना दिया। ये नफिल अपनी जिंदगी में शामिल करें, और अगर एक पहले मन्नत मान लें, 40 दिन ये नफिल मेरे तस्बीह खाने सारे निजाम की नियत करके पढ़ें, अल्लाह गैब से बरकतों के, अताओं के दरवाजे खोलता है। वो पूछें क्यों, एक राज बताता हूं। मुझे हदिये बहुत मिलते हैं अमाल के, पूरी दुनिया मुझे बहुत हदिये देती है, अमाल के हदिये बहुत देती है। वो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि इतने आप सोच नहीं सकते। ईमेल, खत, फोन, मुलाकातें, कितने ऐसे हैं जो खत भी नहीं, ईमेल भी नहीं, फोन भी नहीं, मुलाकातें भी नहीं, मैसेज भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में लाखों से लाखों से लाखों लोग बैठे हैं और आमाल की दुनिया कर रहे हैं। इस फकीर को बहुत आमाल लोग देते हैं। जो भी तस्बीह खाने का तस्वर करता है और मुझे हदिया मेरी नस्लों को इस सारे निज़ाम की हिफाजत, किफालत का तस्वर करके पढ़ता है, मेरी विलायत नहीं, वो आमाल की बरकत उसे सारी नसीब हो जाती है। मैंने तो विलायत का दावा ही नहीं किया। खात्मा नसीब हो जाए, खात्मा अच्छा हो जाए, कलमा नसीब हो जाए, यही विलायत है, यही विलायत है। कलमा नसीब हो जाए, इससे बड़ी विलायत कौन सी है। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि बहुत बड़ी नेमतें, सादतें, और वो आज से तस्बीह खाना मेरी सारे निज़ाम का तस्वर करके
یہ نفل نہ چھوڑیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں کہ دن میں کسی ایسے وقت میں جب اللہ اور بندہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، اس کو گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، اللہ سے جو چاہیں منوائیں، اللہ سے جو چاہیں مانگیں، اس کے غیبی نظام سے حیرت انگیز نظام چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے یہ ابدالوں کی دعا رازوں میں سے راز ہے، اس طرح یہ نفل رازوں میں سے راز ہے، یہ نفل رازوں میں سے راز ہے۔ اللہ پاک توفیق دے آج ہی رات یہ نفل پڑھ لیں، امام حسن کی بات ان کی سنت پوری ہو جائے گی۔ ہاں، شہنشاہ اہل بیت امام حسن، ان کی سنت پوری ہو جائے گی۔ یہ نفل آج کی رات پڑھ لیں، آج سے ہی شروع کر دیں، اور گڑ گڑا کے پڑھ لیں، بھکاری بن کے پڑھ لیں، سائل بن کے پڑھ لیں، محتاج بن کے پڑھ لیں۔ آج کی رات ہی یہ نفل اللہ کے خزانوں سے منوا لیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کو زندگی بھر نہ بھولیں، اور اس کو لوگوں میں پہنچائیں، اس کو لوگوں میں پھیلائیں، ان کو اس کے فائدے بتائیں کہ اس نفل میں ہے کیا، اس میں طاقت کیا ہے، اس میں تاثیر کیا ہے۔ آئیں پھر آخری ایک موتی ہم کرتے ہیں آج کی اس محفل کا، آخری موتی ہے اور بہت طاقتور موتی ہے اور حیرت انگیز موتی ہے۔ اس موتی پہ تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، اس موتی پہ تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ آپ یقین کے ساتھ بیٹھیں یا بے یقینی کے ساتھ؟ مجھے کیسے یقین آئے گا؟ اور میرا یقین ہے، آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ اس کی بھی ایک دلیل ہے، یقین کے لیے یقین چاہیے، اس کی بھی ایک دلیل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کے عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، یا اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا جس کا نام ریحان ہے، اس کے پتے کھا لیں۔ پتے کھائے ٹھیک ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے، انہوں نے ریحان کے پتے کھائے ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ میں نے وہ پتے کھائے ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے، پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے۔ اس کے امر کو کیسے شامل کریں؟ آج یہ راز ہم انشاءاللہ اس کے خزانے سے لیں گے، کریم کے خزانے سے لیں گے۔ اس کا امر کیسے شامل ہو، یہ راز ہے کہ موسیٰ چیز وہی ہے، پہلے میرا امر نہیں تھا اب میرا امر ہے۔ ایک صاحب نظر صاحب کشف درویش تھے، بیمار ہو گئے۔ حضرت کے دیوانوں کو، حضرت کے پروانوں کو اور مرشد کے مریدوں کو پتہ چلا تو مرشد کے لیے دوا لے آئے کہ سرکار کھائیں، دوا سنت ہے۔ آپ دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ دوا کہتی میں نہیں ہے، اس کو رکھ دیتے۔ اگلا درویش دوا لے آتا، اس سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ میں نہیں، تیرے اندر شفا نہیں، اس کو رکھ دیتے۔ ایسے کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ بیمار رہے۔ اصل میں اللہ کو اپنے دوست کی آزمائش مطلوب تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح کا ایک حضرت کا غلام خادم دوا لایا تو آپ نے اس سے پوچھا اس میں شفا ہے؟ وہ کہنے لگی دوا میرے اندر شفا ہے، جتنی پرانی پڑی تھی ساری کہنے لگی ہمارے اندر شفا ہے۔ تو درویش فرمانے لگے اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارے اندر شفا نہیں ہے، دوا بولتی تھی، اب ساری دوائی بولتی ہو ہمارے اندر شفا ہے۔ فرمایا اب شفا کا امر آ گیا ہے، اب اوپر سے شفا کا امر آ گیا ہے۔
وہ امر کیسے ملے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. وہ امر کیسے ملے؟ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری آہیں، ہماری ساری فریادیں، ہماری ساری فریادیں، یہ کیسے ان کو امر ملے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ امر ہے. ہاں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کن فیکون، پل میں وہ چیز ہو جاتی ہے. اولیاء صالحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اگر اس کے امر کو چاہتے ہیں تو اس آیت کے کو پڑھ کے پھر کن فیکون کی تکرار کریں کہ اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، آج کن کہہ دے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے. آج یہ امر کر دے تو کن کہہ دے گا. اور مولا تو کن کا محتاج بھی نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود ہے. پھر سنیں غور سے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم ہو جاتا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امر نہیں تھا، اس درویش کی دواؤں کے ساتھ امر نہیں تھا. جب امر شامل ہوا ہے پھر اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، اور اس میں بھی شفا ہے، پھر ہر چیز میں شفا ہی شفا ہے. امر کو شامل کریں، امر کو شامل کریں، اور اس امر کو شامل کریں، اس امر کو کہ امر ہماری دعاؤں میں، اس کا امر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کا حکم ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی منشا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی رضا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے.